ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کی بجائے آزمانے لگے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزیں: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل کو کبھی مت توڑنا، کیونکہ جب یہ ٹوٹتی ہیں تو آواز نہیں آتی لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ عمر کی اونچائی پر چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کے آغاز کو دیکھ سکتے ہیں مگر اختتام نہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر، کبھی دھوکہ دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے کے لیے محدود کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو اے لوگو، کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔
کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم بھرے رہتے ہیں۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بدنصیب نہیں ہوتا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے انبن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیاں اور غلطیوں کو نظر انداز کر دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کی سنتا نہیں۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن کے پردے پہ تاریکی کی گھٹا بہت گہری ہوتی ہے، اتنی کہ اکثر دن کی روشنیاں بھی اس تاریکی کو مات نہیں دے سکتی، اور پھر جن میں اکثر اوقات انسان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنا کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن جائے۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا اپنا انتخاب نہیں، بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت کو زندہ یا مردہ رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے منظر عام سے پرے ہٹ کر دیکھیں، آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، بس ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بے صبری بے چینی کو جنم دیتی ہے اور شکر سے دور کر دیتی ہے، جلد باز بنا دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، غلط فیصلے کرواتی ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ بے صبری فتنہ ہے، انتشار ہے، بے صبر کو قرار نہیں آتا ہے۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو یہ جم جاتا ہے۔ انسان جب اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے تو وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان کا نصیب اسی کے پاس ہوتا ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی خود کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ طوفان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو چلا جاتا ہے، مگر اپنے اثر اور تباہی کو چھوڑ جاتا ہے۔
جو انسان خود کی عزت نہیں کر سکتا، دنیا اس کو عزت نہیں دیتی۔ جیت جانے کے بعد، فتح مل جانے کے بعد کا سکون بھی کیا چیز ہے۔ انسان کو جنگ کی ساری خراشیں بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اسی کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تو پچھتاوے ہوتے ہیں۔